السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ محترم مصلیان کرام، قرآن حکیم کے 15ویں پارے کا مختصر سا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اس کے شروع میں اللہ رب العالمین نے ایسے سفر کا تذکرہ کیا جو سفر آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک آنے والے کسی بھی فرد بشر کو یہ سفر حاصل نہیں ہے۔ یہ شرف صرف اور صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان کیا، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ یہ آیت ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے معراج کے پورے واقعے کو بیان کر کے رکھ دیا۔ مختصر سی آیت کے اندر اللہ رب العالمین بیان کرتا ہے، سبحان الذي اسرى بعبده، بابرکت ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام، اپنے بندے کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا۔ جب یہ واقعہ پیش آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے گھبرائے ہوئے تھے، ڈرے ہوئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، اسرا بعبده، اے میرے محبوب آپ ڈریے مت، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اللہ رب العالمین کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اس کا علم نہیں ہے، یہ معلوم نہیں ہے، اس کو پوشیدہ رکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ گھبرائیے مت، جبریل امین آپ کے ساتھ ہیں اور میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ میرے ساتھ ہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ گھبرائیے مت۔ لیلا من المسجد الحرام، آپ اگر یہاں سے گھر کو جائیں 30-35 گھنٹے کا راستہ لگتا ہے، وقت لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا لیلا، رات کے مختصر سے حصے میں، بہت ہی معمولی حصے میں یہ سفر طے ہوا۔ اب سوچئے وہ سواری براق جس کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج، اسرا اور معراج کی سفر کرائی گئی، اس کی رفتار کتنی تیز رہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو معراج کرائی گئی یہ روحانی تھی، جسمانی نہیں تھی بلکہ روحانی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا بعبدہ، عبد لا کر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جو اسرا اور معراج کا جو سفر تھا وہ جو جسمانی تھا، اور سبحان لا کر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا، کیونکہ سبحان وہیں پر اللہ تعالیٰ لاتا ہے جہاں پر کوئی عجیب بات بیان کرنی ہے۔ خواب کے اندر کسی کو کہیں کا سیر کرانا یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ کوئی انسان خواب میں یہاں پر ہے، خواب کے اندر وہ امریکہ، لندن کہیں بھی گھومتا رہتا ہے، تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ سبحان اللہ کر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اس کے ذریعے کہ اللہ تعالیٰ نے جسم کے ذریعے سے، جسمانی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سفر کرایا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اڑان کہاں سے تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور پہنچنا کہاں تھا، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ جو سفر جہاں سے شروع ہوا وہ مسجد حرام ہے، اور جہاں سفر ختم ہوا وہ مسجد اقصی، یہ اسرا ہے۔ اسرا کہتے ہیں زمین سے زمین تک کے سفر کو، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کے سفر کیا گیا، یہ اسرا ہے۔ اور پھر مسجد اقصی سے آسمان تک، ساتوں آسمان تک، اور پھر سدرۃ المنتہا تک سفر کرایا گیا۔ اس کو معراج کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کے بارے میں بتایا جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسرا کرائی گئی، مسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، کہ جس جگہ پر یہ ڈیسٹینیشن کمپلیٹ ہوئی، جہاں پر براق پہلی منزل کو طے کیا، وہ جگہ بابرکت ہے۔ صرف وہی جگہ نہیں بلکہ اس کے ارد گرد کی ساری جگہ کو اللہ تعالیٰ نے بابرکت کہا کہ وہ ساری جگہ بابرکت ہیں، اور اس کا مقصد بتایا۔ اللہ تعالیٰ نے معراج کرانے کا، اسرا کرانے کا مقصد کیا ہے، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ میرے محبوب، میرے نبی میری آیتوں کو، میری نشانیوں کو دیکھیں اور اس کا مشاہدہ کریں۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کر کے یہ بتایا، جتنے بھی سفر طے ہوئی اسرا اور معراج کے درمیان، یہ ساری چیزیں میں دیکھ رہا تھا، میں سن رہا تھا۔ براق آپ کو لے کر
کس راستے سے گیا، کہاں پہنچا، یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی نگاہ کے اندر تھی۔ اللہ رب العالمین ساری چیزوں کو دیکھ رہا تھا۔ یہ پورا واقعہ اللہ تعالیٰ نے اس مختصر سی آیت کے اندر بیان کر دیا۔ اور اس کے بعد یہ جو سورت ہے، اس سورت کا نام بنی اسرائیل ہے، اور اس کا ایک نام اسرا بھی ہے، اسی وجہ سے اس کا نام اسرا رکھا گیا۔ اس سورت کا ایک تعلق ایک چیز سے بہت گہرا تعلق ہے، اور وہ قرآن ہے۔ قرآن سے اس سورت کا تعلق بہت گہرا ہے۔ اس سورت کے اندر 11 مرتبہ قرآن عظیم کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا۔ کیوں کیا؟ کیونکہ قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسرا اور معراج کرائی گئی۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ قرآن سے اپنا تعلق مضبوط رکھتا ہے تو وہ انسان بلندی پر فائز ہوگا، اللہ رب العالمین اسے بلند مرتبہ عطا کر دے گا اگر کوئی انسان قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے کہا ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا، کہ اگر تم نیکی کرتے ہو تو نیکی اپنے آپ کے لیے کرتے ہو، اور اگر برائی کرتے ہو تو وہ بھی تمہارے ہی لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بیان کیا احسنتم احسنتم۔ جب نیکی کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 2 مرتبہ ذکر کیا احسنتم احسنتم، لیکن جب برائی کا تذکرہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا اسأتم، ایک ہی مرتبہ ذکر کیا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے اگر نیکی کی بات ہے، اچھائی کی بات ہے، تو اس کو بار بار بیان کرنا چاہیے، لوگوں کے سامنے بار بار اس کو رکھنا چاہیے، لیکن جب برائی کی بات آئے تو اس کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ ضرورت اگر ہے تو وہاں پر بیان کیا جانا چاہیے، لیکن بار بار اس کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ بیان کیا نائٹ ڈیوٹی نہیں کرنی چاہیے۔ نائٹ ڈیوٹی کا تذکرہ کیا، نائٹ ڈیوٹی نہیں کرنی چاہیے۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے دن کو بنایا تاکہ تم اس کے اندر روزی کو تلاش کرو۔ روزی کو تلاش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دن کو بنایا۔ اس سے مفہوم مخالف یہ ملتا ہے جب رات آئے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، رات کو آرام کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا، جب رات آئے تو اس کے اندر آرام کی جائے۔ لیکن اگر کہیں پر ضرورت ہے، بہت سخت ضرورت آ پڑی ہے، تو وہاں پر انسان رات کے اندر بھی کام کر سکتا ہے۔ یا اسی طریقے سے گارڈ والا جو مسئلہ ہوتا ہے، رات کے اندر لوگ گارڈ رکھتے ہیں تاکہ رکھوالی کی جائے، تو وہاں پر بھی وہ رات کا معاملہ ہے، لوگ سوتے ہیں تو رکھوالی کے لیے رات کے اندر یہ چیز کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر عام طور پر انسان رات کے اندر کام کرنے لگے تو یہ قرآن کے اور اللہ رب العالمین کی جو سنت ہے، اللہ رب العالمین کے جو احکام ہے، اس کے خلاف ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، کہ ہم نے ہر انسان کے گلے کے اندر پرندے کو لٹکا دیا ہے۔ پرندہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن طائر کا مطلب پرندہ ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ پرندہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا پرندے سے کیا مراد ہے؟ تو انہوں نے بیان کیا کہ پرندے سے مراد عمل ہے۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں، گلے سے کیسے لٹکا دیا گیا، گلے سے کیسے باندھ دیا گیا؟ اس کے اندر 3 چیزیں آتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ جب بھی بولو تو اس کو تول لو، جب بھی کوئی عمل کرو تو اس کو خوب سوچ سمجھ کر اس کے بعد عمل کرو، کیونکہ جب کوئی بات زبان سے نکل جاتی ہے، جب کوئی عمل انسان کر لیتا ہے، پھر وہ اس سے چھوٹ جاتا ہے، اس کے ہاتھ پھر دوبارہ آنے والا نہیں ہے۔ جیسے پرندہ ہاتھ سے چھوٹ گیا پھر اس کو نہیں پکڑ سکتے، تو اسی طریقے سے اعمال ہے، زبان ہے، اعمال ہے اور قول ہے، اگر زبان سے نکل گئی، عمل کر لیے تو پھر وہ دوبارہ لوٹ کر آنے والا نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ پرندے جو ہوتے ہیں وہ 2 طریقے سے ہوتے ہیں۔ تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں، شاہین جو ہوتا ہے وہ پہاڑوں پر رہتا ہے، اور جو گدھ ہوتا ہے وہ مردار جانوروں کو کھود کر ان کو نوچ کر کھاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے اپنے عمل کے ذریعے سے تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بلندی دے دے، تم پہاڑوں جیسی بلندی پر زندگی گزارو، یا تم گندگی میں برے عمل کر کے گندگی کے اندر اپنی زندگی کو گزارو۔ اور تیسری بات عنق، اللہ تعالیٰ نے کہا گردن۔ جانور کے اندر جب کوئی پٹا ڈال دیا جاتا ہے تو جانور کو جہاں لے کر جاؤ وہ جاتا رہتا ہے،
اللہ تعالیٰ نے عمل کو کہا، عمل اگر نیک کرتے ہو تو وہ عمل آپ کو جنت کی طرف لے کر جانے والا ہے، برا عمل کرو گے تو وہ جہنم کی طرف لے کر جانے والا ہے۔ تو عمل گویا کہ ایک پٹا ہے جو انسان کے گلے میں باندھ دیا گیا ہے۔ نیک عمل کے ذریعے سے اگر تم چاہو جنت کے اندر چلے جاؤ، برے عمل کے ذریعے سے اگر تم چاہو تو جہنم کے اندر چلے جاؤ۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات بیان کی کہ دنیا ہے، دنیا کے اگر اندر انسان چلتا رہتا ہے تو دنیا حاصل کر لے گا، لیکن آخرت کا معاملہ ایسا ہے کہ آخرت کے اندر انسان چلنے سے کام نہیں آئے، کام نہیں چلے گا، بلکہ وہاں پر جب آخرت کا معاملہ آئے تو انسان کو وہاں پر دوڑنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، کہ اگر آخرت کا ارادہ مومن رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ دوڑ لگائے، نیکیوں کے اندر وہ دوڑ لگائے، نیک اعمال کے لیے وہ دوڑ لگائے، اور جتنی بھی نیکی اس سے ہو سکے تمام نیکیوں کو کرتا رہے، کیونکہ جب آخرت کے اندر قیامت کے دن جب وہ پہنچے گا میدان محشر میں تو وہ سوچے گا کہ یہ کاش میرا ہر لمحہ ہر منٹ نیکیوں کے اندر گزرتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے کہا جب آخرت کی بات آئے تو تم لوگ اس کے اندر دوڑ لگاؤ، نیکیوں کے اندر دوڑ لگاؤ۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے ایک بہت پیاری بات کی والدین کے تعلق سے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ والدین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ والدین کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کرو، اور ان میں سے اگر دونوں یا کوئی ایک بڑھاپے میں پہنچ جائے فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، تو انہیں اف بھی مت کہو۔ اف کس کو کہتے ہیں؟ مثال کے طور پر کسی نے کوئی بات کہی اور وہ آپ کو ناگوار گزری، آپ کو پسند نہیں آئی، تو آپ منہ بنا لیتے ہیں، زبان سے کوئی جملہ نکل آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جب والدین بڑھاپے میں پہنچ جائیں، ان کی کوئی بات تمہیں بری لگنے لگے تو ان کی بات پر تم اف بھی نہ کہو۔ اور جب بڑھاپے میں والدین پہنچ جاتے ہیں، انہیں وہ لڑکے کی طرف سے اپنے لڑکے کی طرف سے یا بہو کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ آپس میں ایک دوسرے سے بات کر کے اپنے غم کو ہلکا کر لیتے ہیں۔ ماں باپ کو بیان کر کے باپ ماں کو غم کو ہلکا کر لیتی ہے، لیکن جب باپ یا ماں دونوں میں سے کوئی دنیا سے رخصت ہو جائے، باپ رخصت ہو گیا، ماں زندہ بچی ہے، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا وہاں پر اور احتیاط کرو، کیونکہ وہاں پر اب اس کا غم گساری کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس کی بات اس کی غم کو ہلکا کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ایسے موقع پر اگر والدین وہ بڑھاپے میں تم ان کو پالو تو ان کی اور دیکھ بھال کرو۔ اسی طریقے سے اگر ماں دنیا سے رخصت ہو گئی، باپ زندہ ہے تو اس کا بھی خیال رکھو، اور اپنی طرف سے انہیں کوئی نقصان اور کوئی بات ایسی نہ کہو جو ان کو ناگوار گزرے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کہا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، جیسے مرغی ہوتی ہے جب اس کے بچوں پر کوئی آفت آنے والی ہوتی ہے، اپنے دونوں پنکھ کو کھول کر بچوں کو اس پنکھ کے نیچے رکھ لیتی ہے کہ کوئی مصیبت نہ آ پائے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جب والدین تمہارے بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائے تو ان کے لیے اپنی باہوں کو کھول لو، ان کے لیے اپنی دونوں باہوں کو، رحمت کی باہوں کو کھول لو، یعنی شفقت بھری نظروں سے ان کو دیکھو، ان سے جب بات کرو تو ان بات کے اندر جھکاؤ ہونی چاہیے، ان کے سامنے بیٹھو تو تمہارا لہجہ جو ہے وہ بہت نرم ہونا چاہیے، ان کے سامنے جب تم بیٹھو تو تمہاری نظریں ان کے سامنے نیچی ہونی چاہیے، تمہاری آواز ان کے سامنے پست ہونی چاہیے۔ وَقَالَ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تم ان کے لیے دعا کرو تو ان کے لیے تم دعائیں کرو۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتا تھا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، کہ تم ان کے لیے صرف دعا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا کما ربیانی صغیرہ؟ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ تم دعا ایسے کرو کہ تم صرف ان کے لیے رحمت کی دعا کرو، لیکن ربیانی صغیرہ اللہ تعالیٰ نے کہا۔ بچپن میں والدین کتنی مشقت اور کتنی پریشانیاں اٹھا کر اپنے بچوں کو پرورش کرتے ہیں، کتنی مشکلیں برداشت کرتے ہیں۔ ماں کو دیکھا جائے ٹھٹھرتی ہوئی ٹھنڈی میں
گیلی جگہ پر ماں خود لیٹ جاتی ہے لیکن اپنے بچے کو وہاں پر نہیں لٹاتی ہے کہ کہیں اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے۔ باپ دنیا بھر کی مشقتیں اٹھا کر لوگوں کی گالیاں اور مار سہ کر اپنے بچے کی پرورش کرتا ہے، اس کے ہر خواہش کو پورا کرتا ہے، اور کتنی مشقت برداشت کرتا ہے۔ اگر بچہ کسی بات کے سلسلے میں بار بار پوچھے کہ ابا یہ کیا ہے، اماں یہ کیا ہے، تو وہ ماں خوشی خوشی ہر چیز کو بچے کو بتاتے ہیں، مسکراتے ہیں، ہر سوال پر ماں باپ مسکراتے ہیں۔ لیکن جب بڑھاپا آتی ہے، ماں باپ اگر کوئی بات ان سے پوچھ لیں کہ بیٹا یہ کیا ہے، ایک بار پوچھے بتا دیا، دو بار پوچھے بتا دیا، تیسری چوتھی بار اگر پوچھنے لگے تو ڈانٹنے لگتے ہیں کہ کیا بار بار آپ وہی سوال کر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جیسے بچپن میں انہوں نے پالا ہے، جب بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو تم بھی ان کی دیکھ بھال ایسے کرو، ان کی پرورش اور ان کی دیکھ ریکھ بالکل اسی طریقے سے کرو جیسے انہوں نے تمہیں بچپن میں کہا۔ اور یہاں پر ایک نقطہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بچوں کو، اولاد کو والدین کے حق میں دعا کرنی چاہیے۔ والدین کے لیے اولاد کی جو دعا ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اپنے والدین کے لیے دعا کرو، اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے کہا وَقُلْ لِعِبَادِ يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ انسان کو جب بھی بات کرے تو بہت ہی اچھی بات کرے۔ حسن نہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے احسن کہا، بہت 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 اچھی بات کہنی چاہیے۔ جب بھی انسان بات کرے بہت ہی اچھی اور بھلی بات کہے۔ یہاں اس سے بات معلوم ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا قل لعبادی، اس سے بات معلوم ہوتی ہے اگر کوئی بندہ اچھی بات کہتا ہے تو وہ عبودیت میں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک عبودیت میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ بری بات کہتا ہے، غلط بات کہتا ہے، تو وہ عبودیت کے درجے سے کم ہوتا چلا جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین کی نگاہ میں اس کی کوئی وقار نہیں ہوتی ہے۔ اور دنیا کے لوگوں میں بھی اگر کوئی انسان بری بات کہتا ہے تو لوگوں کی نگاہ میں اس کی وقار اور اس کی عزت کم ہوتی رہتی ہے، لیکن اگر اچھی بات کہتا ہے تو لوگ اس کو عزت کی نگاہوں سے دیکھتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے بیان کیا، ایک استدلال کیا، جو لوگ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے منکر ہیں، انکار کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا أَلَمْ يَرَوْا أَنَّ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجْلًا لَا رَيْبَ فِيهِ، کہ تم لوگ یہ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ نہیں اٹھائے گا۔ اللہ تعالیٰ تو اس بات پر بھی قادر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساتوں زمین بنائی، ساتوں آسمان بنایا، اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ اس کو نئے سرے سے پھر سے بنا دے، نئے سرے سے بالکل اللہ تعالیٰ پھر سے ہو بہو ویسے ہی بنانے پر قادر ہے۔ تو تم تو بنائے ہوئے ہو، اللہ تعالیٰ تو تمہیں دوبارہ صرف زندہ کرے گا۔ جب اللہ تعالیٰ اتنی چیزوں کو بنانے پر قادر ہے تو دوبارہ زندہ کرنے پر تو وہ بدرجہ اولا قادر ہے، دوبارہ وہ زندہ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس چیز سے استدلال کیا۔ اس کے بعد سورہ کہف کا تذکرہ آیا، اس کے اندر اصحاب کہف کا تذکرہ ہے۔ اصحاب کہف تھے، چند نوجوان تھے، وہ اپنی بستی میں رہتے تھے، تو وہاں پر ایک بادشاہ تھا جو بہت ہی ظالم و جابر بادشاہ تھا، اس کا نام یہ بیان کیا جاتا ہے دقیانوس تھا۔ اب جس کا نام ہی دقیانوس ہو اس کا عمل کیسا ہوگا، وہ لوگوں کو برائیوں کی طرف بلاتا تھا۔ تو یہ چند نوجوان تھے جو بڑے اونچے گھرانے کے تھے اور نیک تھے، تو یہ لوگ اس بستی سے بھاگ نکلے اپنے ایمان اور اپنے اخلاق کو بچانے کے لیے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جہاں پر انسان کے ایمان کا خطرہ ہو، اس کے اخلاق کا خطرہ ہو، اس مجلس کو اور اس جگہ کو چھوڑ دینی چاہیے، وہاں سے بھاگ جانا چاہیے۔ یہ لوگ اپنے بستی کو چھوڑ دیا اپنے ایمان کے لیے، ایک غار کے اندر جاتے ہیں۔ اب وہ پلان بناتے ہیں، کچھ نوجوان تھے کہ اب ہم کیا کریں، تو وہ کہتے ہیں کہ اب ہم نے اللہ کی راہ میں اللہ کے لیے بستی کو چھوڑا ہے، چلیے بستی میں رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہو سکتا ہے کوئی راستہ نکالے، اللہ تعالیٰ کے لیے چھوڑے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کوئی راستہ نکالے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس غار کا تذکرہ یہاں پر کر کے اس غار کو امر کر دیا قیامت تک آنے والوں کے لیے
بیان کر دیا قیامت تک آنے والے اس غار کا تذکرہ کرتے رہیں گے۔ اب ذرا سوچئے ان لوگوں کے ایمان کا عالم کیا ہوگا اور اللہ رب العالمین کے ہاں ان کے مرتبے کا عالم کیا ہوگا جو اس غار کے اندر ٹھہرے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کا تذکرہ کیا۔ جب یہ لوگ غار کے اندر پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سلا دیا، ان پر نیند طاری کر دی۔ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ان کی جب نیند کھلی 309 سال تک یہ سوتے رہے، اتنی لمبی نیند۔ جب ان کی آنکھ کھلی تو وہ جو تین صدی گزر گئی تھی نا، 300 سال، 3 صدی گزر گئی، تو جو ظالم بادشاہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ اس کے بعد ان کے معاشرے، ان کے بستی کے اندر نیک بادشاہ کی حکومت آ گئی تھی۔ جو بادشاہ تھا وہ بہت ہی نیک تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کان کو بند کر دیا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کان کا نیند سے بہت ہی گہرا تعلق ہوتا ہے، کان کا نیند سے بہت گہرا تعلق ہوتا ہے۔ اور شیطان نماز سے جب روکتا ہے، کوئی انسان سوتا رہتا ہے تو شیطان پیشاب کہاں کرتا ہے؟ کان کے اندر کرتا ہے، پیشاب کر کے چلا جاتا ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ نیند کا تعلق جو ہے وہ کان سے بہت گہرا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی کان کو بند کر دیا اور وہ 309 سال تک سوتے رہ گئے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے یہ بیان کیا فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا، کہ انسان کو وہ بات نہیں کرنی چاہیے، اس معاملے میں نہیں پڑھنا چاہیے جس میں انہیں علم نہ ہو۔ آج دیکھا جاتا ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں، کچھ آتا جاتا نہیں ہے، دین کے معاملے میں فتویٰ دینے لگتے ہیں، اپنے آپ کو بہت بڑا عالم سمجھنے لگتے ہیں۔ کسی اور معاملے میں، ڈاکٹری کے معاملے میں ہو، انجینئرنگ کے معاملے میں ہو، وہ نہیں بولیں گے، لیکن دین کو اتنا آسان سمجھ لیا، جس کو دیکھو وہ منہ کھولتا پھر رہا ہے، جس کو دیکھو وہ مسئلہ بیان کرتا پھر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تمہیں کسی چیز کے بارے میں علم نہیں ہے تو اس چیز کے بارے میں اپنی زبان کو نہ کھولو۔ اس کے بعد پھر آخر میں اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا، موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس آیت پر باب باندھتے ہیں باب الخروج الی العلم، علم کے لیے نکلنے کا بیان۔ اس کے اندر وہ اسی آیت کا تذکرہ کرتے ہیں اور یہاں پر یہ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اتنے بڑے عالم تھے، بنی اسرائیل کے، اگر بیان کیا جائے بنی اسرائیل کے سب سے بڑے نبی تھے اور سب سے بڑے عالم تھے۔ اس وقت ان سے بڑا عالم دنیا کے اندر کوئی نہیں تھا۔ یہ بھی علم کے لیے، علم کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ اس بات پر انہوں نے، امام بخاری نے یہ بات باندھی اس بات پر۔ انشاءاللہ اس کا تذکرہ کل کیا جائے گا تفصیلی۔ اور بخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں حق بات کہنے اور ہم سب کو حق بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔